السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شدت یار بائے زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا جی جناب، تو آج انشاءاللہ کوشش کروں گی رات کو 10 بجے تک ویٹ کیجیے گا، آپ کو 2 ایپیسوڈ ملیں گی، ایک اب کر دوں گی، ایک انشاءاللہ رات کو 10 بجے تک ملے گی۔ اور آج ڈبل ایپیسوڈ دے کر دیکھتی ہوں آپ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہیں کرتے، کتنے لائکس ہوتے ہیں، کتنے کامنٹس ہوتے ہیں ریڈ مینس کے ویڈیوز پر، پھر اس حساب سے کل بھی آپ کو ڈبل ایپیسوڈ ملے گی، ٹھیک ہے؟ پھر ڈبل ایپیسوڈ بھی میں اس کا ڈیوریشن بڑھا دوں گی، تو تاکہ آپ لوگوں کا یہ ناول جلدی کمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دے کر دیکھتی ہوں، پھر آپ لوگوں کا رسپانس بھی بات ہے، جیسا رسپانس دیں گے پھر اس حساب سے آپ لوگوں کو ویڈیوز مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنے رائے کامنٹ باکس میں لازمی مجھے بتایا کرو کہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آؤں گی اچھا سا، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ منت، میری طرف دیکھو، رونا مت۔ وجدان منت کو باہوں میں سمیٹے کھڑا تھا، جرم میں اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نہیں جائے گا تو منت ضرور رو رو کر خود کو اذیت دے گی۔ میں کیا کروں وجی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امی جان بوجھ کر مجھے دکھانے کے لیے فجر کو بے تحاشا پیار کرتی ہیں۔ وجی میں کیا کروں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے نصیب میں امی کا پیار کیوں نہیں ہے؟ منت نے چیختے ہوئے کہا، تو وجدان نے باہوں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کیسے اپنے یار کی اس تکلیف کو کم کرتا؟ وہ بہت بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ منت کہاں ہے نا؟ بہت جلد سب ٹھیک کر دوں گا یار، بس تھوڑا وقت دو مجھے۔ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں مر بھی جاؤں تب بھی امی جان مجھ سے کبھی محبت نہیں کریں گی۔ آج منت درد سے بے قابو ہو رہی تھی، وجدان کے لیے مشکل ہو رہا تھا منت کی تڑپ کو کم کرنا۔ وہ تڑپ کر وجدان کو پاگلوں کی طرح دھکے دیتی ہوئی دور ہو رہی تھی، جبکہ وجدان اس کے گرد مضبوط بازوں کا حصار بنائے ہوئے اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت منت کے زخموں کی مرہم صرف وہ خود ہے۔ منت آج جتنی تکلیف میں تھی وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، اس ڈر سے وجدان اسے نہ تو خود سے دور کرنا چاہتا تھا، نہ اسے اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ منت پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے اپنی ماں سے پوری طرح سے کٹ چکی تھی، اور اس کے اندر کی معصوم بچی اپنی ماں کی محبت کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی، اور آج اس کی ماں کا فجر کو حد سے زیادہ پیار کرنا منت کے صبر کا بانگ کو توڑ چکا تھا۔ اس لیے وہ منت کے پیچھے پیچھے تیزی سے روم میں آیا تھا۔ منت کی آنکھوں میں درد کی شدید لہریں وہ دیکھ چکا تھا۔ میں دنیا کی سب سے گندی اور بری بیٹی ہوں وجی، اگر میں اتنی بری تھی امی مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی تو مجھے پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مار دیا؟ میرا گلا گھونٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا قصہ ختم کر دیتی، کیوں خود بھی اذیت میں رہتی ہیں اور مجھے بھی اذیت میں مبتلا کیے رکھتی ہیں؟ منت صبر سے کام لو، میری طرف دیکھو۔ بے قابو ہو کر اس کے ہاتھوں سے چھٹپٹا کر نکلنا چاہتی تھی۔ نہیں ہے مجھ میں صبر، اور اسے زیادہ میں صبر کر نہیں سکتی۔ یا تو مجھ سے ماں جیسا سلوک کرے یا مجھے میری غلطی بتائے۔ میرا قصور کیا ہے؟ اتنا حق تو ہے نا میرا، کسی بھی مجرم کو سزا دینے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیا قصور ہے۔ اور اس قدر چھٹپٹا رہی تھی کہ کوئی کمزور اگر اس کے مقابل ہوتا تو اب تک وہ اس کی حراست سے نکل چکی ہوتی، مگر اس وقت وہ وجدان کے مضبوط بازوں کے دائرے میں تھی، جہاں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں دنیا کی ایسی مجرم ہوں جسے یہ نہیں پتا کہ اس کی غلطی کیا ہے، مگر سزا میں سالوں بھگت رہی ہوں۔ وجی میں تھک گئی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ وہ وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آنسو اتنی شدت سے بہہ رہے تھے کہ اس کا سینہ بھیگنے لگا تھا۔ منت، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ منت مت رو اس طرح، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تمہاری قسم وجدان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے یہ کہ تمہیں اور چچی جان کو ایک محبت بھرے رشتے میں جوڑ کر رکھوں گا، اور میں ضرور پتہ لگاؤں گا کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے چچی اپنی ہی اولاد سے سوتیلے والا سلوک کرتی ہیں۔ منت، جب تم روتی ہو تو وجدان کا دل بند ہونے لگتا ہے، پلیز منت وقت دو مجھے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ محبت اور تڑپ کی ملی جلی کیفیت سے کہتے ہوئے اس کی پلکوں پر اپنے سلگتے لب رکھ کر آنسو کے قطرے کو چنتے ہوئے لبوں سے چہرے کا طواف کرنے لگا، اس کے خوبصورت روئے ہوئے چہرے پر سلگتے ہونٹوں کے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے جذباتوں کی لو میں بہنے لگا تھا۔ منت ہمیشہ سے وجدان کی محبت کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی، اس وقت بھی وجدان کی قربت اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ وجدان کے مضبوط وسیع سینے پر رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، اس کی روئی ہوئی آنکھوں اور درد بھرے چہرے پر وجدان کے لب طواف کرتے ہوئے اسے پرسکون کر رہے تھے۔
اس کے سلگتے لب منت کے کان کے لوگوں پر محسوس کرتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ کانوں سے گردن پر لب رکھتے ہوئے وہ مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ہاتھوں میں جھولنے لگی تھی۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ وجدان نے چہرہ اٹھا کر اپنے یار کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی محبت کے سامنے پوری طرح سے ہار مانتے ہوئے کمزور پڑ چکا تھا۔ وجدان کو اپنی محبت پر بڑا مان اور یقین تھا، اور اسی یقین سے وہ منت کے پیچھے روم میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی قربت منت کا سکون ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو درد میں قربت یار مل جائے۔ نیچے جھک کر منت کو نرمی سے گود میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اسے آرام سے تکیے پر لٹائے گہری نظروں سے اس کے خوبصورت سراپے سے لے کر معصوم چہرے تک دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تیز سانسیں لیتی ہوئی لیٹی ہوئی تھی۔ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر جھکنے لگا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ دودھ جیسی گوری مخملی گردن پر لب رکھے ہوئے وجدان نرم گرم لمس چھوڑنے لگا تھا۔ منت کی سانسیں اور تیز ہونے لگی تھی، اپنے لمبے چوڑے وجود کو اس کے اوپر ڈالے ہوئے، اپنے کھردرے مردانہ پیر اس کے نازک پیروں کے تلووں کے ساتھ رب کرتے ہوئے اسے ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسائے پن کر چکا تھا۔ منت درد سے اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ وجدان کی محبت اس پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ منت کی آنکھیں بند تھی۔ آج منت کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ وجدان تو ویسے ہی منت کا دیوانہ تھا، اور ایسے میں منت کا کوئی مزاحمت نہ کرنا وجدان کے لیے ایک خوبصورت موقع تھا جسے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت کے آگے وجدان کی بے باکیاں بڑھنے لگی تھی۔ منت کے پیٹ سے قمیص کو ہٹاتے ہوئے وجدان نے لب اس کے پیٹ پر رکھ کر شدت سے بھرا لمس چھوڑا تو منت نے سسکی بھری تھی۔ وجدان کے لمسوں میں تیزی آنے لگی تھی اور منت کی سسکاریوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ ہاتھ سے شرٹ اوپر لے جاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں تک پہنچا تھا۔ اس کے خوبصورت لب بے باکیوں پر اتر چکے تھے۔ لبوں کے نیچے دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ دیوانہ وار بہک کر اس کی تیز سسکیوں کی وجہ بن رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے میں مچلنے لگی تھی۔ وجدان کے لبوں کی حدت اسے جھلسا رہی تھی۔ دھڑکنوں سے نمی پیتے ہوئے وہ دیوانوں کی طرح اس کی جان نکالنے پر تلا ہوا تھا۔ بہکے ہوئے وجی کے ہاتھ بے باکیوں پر اترے ہوئے تھے۔ محبت میں دیوانگی کے حدوں کو پار کرتے ہوئے وہ منت کی چادر میں لپیٹ چکا تھا۔ منت کے وجود پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ اپنی شرٹ کے بٹن کو جھٹکے سے کھینچ کر کھولتے ہوئے وجدان اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ منت کے اوپر براجمان ہوا تھا۔ مضبوط سینے کے نیچے دبی ہوئی منت تیز سانسوں کے ساتھ سسکاریاں بھر رہی تھی۔ اس کے خوبصورت جسم کے رعنائیوں پر سلگتے ہونٹوں کی حدت بکھیرتا ہوا وہ ہر رعنائی کو چوم رہا تھا۔ اس کی نازک سی کمر پر پڑتے ہوئے بلوں کو ٹھنڈی انگلیوں سے چھو کر مسرور ہو رہا تھا۔ اس کی کمر پر پڑتے ہوئے خوبصورت بلوں پر لائنز کھینچتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھ کر دانتوں کی چبھن دی تو اس کی نازک سی کمر پر ریڈ کلر کا نشان پڑ چکا تھا۔ منت چبھن سے سسک اٹھی تھی۔ وجی اس وقت وجی ہوش میں نہیں۔ جب ہوش میں آؤں گا تب سب ادائیں بھی دیکھوں گا اور نخرے بھی اٹھاؤں گا، مگر اس وقت اس بے قابو وجی کو روکنے کی کوشش مت کرنا یار وجدان۔ اب تک تو تمہیں اتنا سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری قربت میں وجی پاگل ہو جاتا ہے، تمہارے جسم کی خوشبو کو ہوش سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ تمہاری نازک سی کمر پر پڑتے ہوئے بل دیکھ کر میں مدہوش ہو جاتا ہوں۔ جو شخص ہوش میں نہیں، اس سے کوئی توقع مت کیا کرو۔ اس کے کانوں کے لوگ کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے وہ سرگوشیاں اتار رہا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں وجی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سسکیاں لیتی ہوئی مدہوشی کے عالم میں ہی بول رہی تھی۔ آخر وجدان کی محبت بھری قربت تھی جس کے رنگ منت پر بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہوش میں تو وہ بھی نہیں تھی جتنی دیوانگی وہ منت پر دکھا رہا تھا۔ کیسے منت اس کی محبت کی بارش میں سوکھی رہ سکتی تھی؟ وہ جب منت کے قریب آتا تھا ہر بار اس کی تشنگی پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ دونوں وجود چادر میں لپٹے ہوئے اور لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ وجدان کو اپنی محبت میں لباس کا حائل ہونا بالکل ناپسند تھا۔ شروع میں منت کی مزاحمتیں ہوتی تھی، مگر اب وہ سب سمجھ چکی تھی، کیونکہ اپنی قربت کے لمحوں میں وجدان اپنی پوری منمانیاں کرتا تھا۔ جو وجدان منت کی ہر بات مانتا تھا، جو اپنی قربت کے لمحوں میں وہ سنگ دلی پر اتر آتا تھا، صفاق بنا صرف اپنی منمانیاں کرتا تھا، پھر چاہے منت سسکے یا روئے تڑپے وہ بالکل نظر انداز کر کے صرف اپنی حکومت دکھاتا تھا۔ جیسے کہ اس وقت اس کی شدتوں سے منت پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ تیز سانسوں سے اس پر اپنی محبت کی بارش برساتے چلا جا رہا تھا۔ اس کی نازک سی ہتھیلیوں پر سخت ہاتھ رکھے ہوئے وہ انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے تھا۔ روم میں دونوں کی تیز سانسوں کی آواز کے ساتھ منت کی سسکیوں کی آوازیں بھی روم میں گونج رہی تھی۔ وجدان اور منت کی محبت کی حسین داستان میں ایک اور خوبصورت راز شامل ہو چکی تھی۔ وجدان کی جیسی محبت نہ آج تک کسی نے کی تھی اور نہ کوئی کر سکتا تھا۔ دیوانگی میں ہر حد کو پار کر جانے والے عاشق کو چودھری وجدان ورد کہتے ہیں۔
اور اپنے شوہر کی محبت میں ریشم کی طرح اس کے ہاتھوں میں بکھر جانے والی نازک سی لڑکی کو منت وجدان ورڈ کہتے ہیں۔ منت اور وجدان جیسی جوڑیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ وقت کے حسین پنوں پر سنہری حروف سے وجدان اور منت کی محبت کی داستان لکھ کر ہمیشہ خوبصورت الفاظوں میں یاد رکھی جائے گی۔ فجر، تمہارے بارے میں جو کچھ آج تک مجھے کہا جا رہا تھا تم ویسی ہی ہو۔ تمہارا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کل کا سورج تمہارے لیے بربادی اور تباہی لے کر آئے گا۔ تم ترسو گی اپنوں کے چہرے دیکھنے کے لیے۔ میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تم موت کے لیے مجھ سے بھیک مانگو گی اور موت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تم مرنا چاہو گی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تم جینا چاہو گی، میں تمہیں جینے بھی نہیں دوں گا۔ فجر کی انگیجمنٹ کی ویڈیو دیکھ کر براق پاگل ہو رہا تھا۔ دکھانے والے نے فجر کی انگیجمنٹ کی ویڈیو ہر اینگل سے دکھائی تھی اور آلیار پر تو بار بار کیمرہ زوم کر کے دکھایا گیا تھا۔ وہ کتنی محبت بھری نظروں سے فجر کی جانب دیکھ رہا ہے۔ آلیار کے نام کی انگوٹھی فجر کے ہاتھ میں بڑی کلیئر کر کے دکھائی گئی تھی۔ اس وقت براق آتش فشاں پہاڑ کے مانند پھٹنے کو تیار تھا۔ بس اسے کل کی صبح کا انتظار تھا۔ آلیار کی نظروں میں فجر کے لیے دیوانگی دیکھ کر براق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آلیار کو یہاں پر بیٹھا ہوا گولی مار کے اس کے سینے سے دل نوچ لے، اور اگر بدقسمتی سے شدید موسم کی خرابی کی وجہ سے پروازیں ملتوی نہیں ہوتی تو آلیار کا یہی حشر ہونا تھا۔ فجر، کس جرات سے تم نے کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی ہے؟ براق خوفناک انداز میں دھاڑا تھا۔ اس وقت کوئی اس کی دھاڑ سنتا تو ڈر کے مارے یا تو مر جاتا یا بے ہوش ہو جاتا۔ فجر، تم اس وقت کو پچھتاؤ گی، اور جو تم نے اپنے وجود پر کسی اور کے نام کا لباس پہن رکھا ہے۔ اگر اس وجود کو میں نے زخموں سے چور نہ کر دیا تو میرا نام براق پاشا نہیں۔ تم نے جو کرنا تھا تم کر چکی، اب میری باری ہے۔ اور براق پاشا اپنے مجرموں کو ایسے سزا دیتا ہے کہ ان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ براق کی دشمن ایک بار سزا بھگتتے ہیں تو ساری زندگی بھولتے نہیں۔ تم بھی تیار رہنا فجر آصف ورد، کل تمہاری اور میری ملاقات فکس ہے۔ کل تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آ جاؤ گی۔ تمہارے لیے ان 4 دنوں میں جتنا میں تڑپا ہوں، اس ہر منٹ ہر سیکنڈ کا تمہیں حساب چکانا پڑے گا۔ تمہیں کسی اجنبی کے ساتھ دے کر جو اذیت میں نے برداشت کی ہے، اس کا خمیازہ تمہیں ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ ایسی سزا دوں گا موت بھی تڑپ جائے گی تمہاری یہ سزائیں دیکھ کر۔ وہ ایک بات کو بڑی گہرائی سے دماغ میں سوچ رہا تھا۔ سامنے رکھے ہوئے موبائل پر منگنی کی پوری ویڈیو کو وہ بار بار دیکھ رہا تھا تاکہ اس کے دل کا درد ناسور بن جائے اور وہ اس درد کو بار بار محسوس کرے۔ وہ اپنے درد کو بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بار بار ویڈیو دیکھ کر خود کو یاد دلا رہا تھا کہ اس سے کیا کرنا ہے۔ بار بار ویڈیو دیکھ کر وہ اپنے دل پر چھڑے کھونپ رہا تھا اور وہ خود تیار کر رہا تھا فجر پر ظلم کرنے کے لیے۔ نہ جانے فجر پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ وہ معصوم تو آج کی رات پوری طرح سے غافل تھی اس بات سے کہ کل کا سورج اس پر غموں اور دکھوں کے پہاڑ توڑنے والا ہے۔ کل کا سورج اس کے لیے بربادی لے کر آئے گا۔ کل کے سورج میں وہ اس شفاق شخص کی دسترس تک پہنچ جائے گی۔ سارے جال بنے جا چکے تھے، ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس انتظار تھا کل کے طلوع ہوتے سورج کا۔ فجر عید کی چھٹیوں کے بعد آج پہلے دن کالج آئی تھی۔ دل میں ایک انجانی سے خوشی تھی آلیار کے ساتھ منسلک ہونے کی۔ آج صبح اٹھتے ہی آلیار کا گڈ مارننگ میسج دیکھ کر اس کے دل نے ایک خوبصورت سی بیٹ مس کی تھی، جسے محبت کی دہلیز پر رکھے جانے والا پہلا قدم بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسی کی جانب سے اتنی توجہ ملنے پر خود پسندی بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اذلان کے ساتھ گپے مارتی ہوئی کالج پہنچی تھی۔ یونی میں سارا دن بہت خوشگوار گزرا تھا۔ زرنش بھی آج کالج آئی تھی۔ وہ بار بار اپنے بھائی کا نام لے کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ فجر کو زندگی مکمل لگنے لگی تھی۔ فجر اس بات سے پوری طرح سے انجان تھی کہ آج کا دن شاید اس کی خوشیوں کا آخری دن تھا۔ آنے والا طوفان بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ خطرہ چاروں طرف منڈلا رہا تھا، مگر وہ معصوم اس بات سے بے خبر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کینٹین پر کھانا کھاتے ہوئے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فجر اپنا فیورٹ پیزا کھاتے ہوئے زرنش کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور کالج کی چھٹی ہو چکی تھی۔ زرنش اسے بتا چکی تھی کہ اذلان بھائی سے آلیار بھائی اجازت لے چکا ہے اور فجر کو اس کے ساتھ ہی اس کے گھر جانا ہے۔ فجر خوش بھی تھی اور نروس بھی، شرمائی ہوئی۔ فجر ہونٹوں کے کنارے کو چبا رہی تھی۔ چلو تم تھوڑی دیر شرماؤ، میں ذرا صفا سے کل والے نوٹس لے کر آتی ہوں۔ اسے شرماتا دیکھ کر جاتے جاتے زرنش نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ بلکہ تم ایک کام کرو، تم باہر نکلو، بھائی بالکل ٹائم پر پہنچ جائے گا، تو چلو میرے آنے سے پہلے 2-4 گپے ہی مار لینا بھائی کے ساتھ۔ دیوانہ کر دیا ہے تم نے میرے بھائی کو۔ زرنش مسکراتے ہوئے اپنا بیگ اور موبائل اٹھا کر اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فجر اپنا موبائل اور بیگ اٹھا کر کالج گیٹ سے باہر نکل آئی تھی، مگر ابھی تک باہر کوئی بھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔
اذلان نے تو آنا ہی نہیں تھا۔ یہ بات اسے زرنش بتا چکی تھی اور اذلان نے بھی اسے میسج کر دیا تھا کہ وہ زرنش کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اس کے گھر چلی جائے گی۔ اذلان نے میسج پر بتایا تھا کہ اس کی ماما نے بھی ریکویسٹ کی ہے، مگر گیٹ کے باہر آ کر بھی اسے آلیان اور اس کی گاڑی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ وہیں کالج کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ کالج گیٹ سے لڑکیاں نکل کر اپنے 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 ریلیٹو کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی تھی۔ ہر طرف شور و گل کا سما تھا۔ کالج گیٹ جتنا سنسان ہوتا تھا، چھٹی کے وقت اتنا ہی گہما گہمی کا منظر پیش کرتا تھا۔ بیٹی، تم مجھے ذرا سڑک پار کروا دو گی؟ ایک بزرگ خاتون تھی جو آنکھوں پر بلیک کلر کا چشمہ لگائے ہوئے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں ڈنڈے کا سہارا لیے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، جو دیکھنے میں ہی بے حد عجیب سی لگ رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو خود بھی سڑک پار کرنا نہیں آتی، پلیز آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ بیٹا پلیز کروا دو، میری آنکھیں نہیں ہیں، تم آنکھوں والی ہو۔ مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، مجھے سڑک پار کروا دو۔ اس بڑھیا کا انداز بہت عجیب اور بناوٹی سا تھا۔ فجر سچ کہہ رہی تھی، اسے خود بھی سڑک کراس کرنا نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی ہمیشہ اس کے بھائی اس کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ خود ہی اسے سڑک کراس کرواتے تھے، اور جب وہ کالج جاتی تو بالکل کالج کے گیٹ کے سامنے ہی اتارا جاتا تھا۔ کبھی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ جب فجر اکیلی ہو، اور فجر ویسے بھی بڑی شائع سی لڑکی تھی، اسے سڑک کراس کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر سے انکار کرتی، وہ بوڑھی عورت زبردستی فجر کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے سڑک کراس کروانے کو کہہ رہی تھی۔ جہاں فجر ڈرپوک تھی، وہیں فجر بہت رحم دل اور معصوم بھی تھی۔ وہ اس عورت کو نہ نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے سڑک کراس کرتے ہوئے اس سڑک کی دوسری جانب چھوڑ چکی تھی۔ ابھی وہ چھوڑ کر واپسی کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بلٹ پروف گاڑی تیزی سے اس کے سامنے آ رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اور کچھ سوچتی، دروازہ کھلا، فجر کو ہاتھ سے گھسیٹ کر اس گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ فجر کو اندر کھینچنے والی خواتین تھی۔ فجر کی کتابیں جو نیچے گر گئی تھی، وہ بھی نقاب پوش آدمی جس نے چہرے پر رومال باندھ رکھا تھا، وہ اٹھا کر گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ شاید وہ لوگ کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ فجر چیخنا چاہتی تھی، مگر گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی دو عورتیں جو کہ اچھی خاصی ہٹی کٹی صحت مند تھی، انہوں نے رومال زبردستی اس کی ناک پر رکھا اور فجر نیند کی گہرائیوں میں چلی گئی تھی۔ اس پر شدید کوئی بے ہوشی کی دوا لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے فجر بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاڑی تیز سپیڈ کے ساتھ کالج کے گیٹ کے سامنے جا چکی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ اتنی ٹریفک میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہاں سے ایک لڑکی اغوا ہو چکی ہے۔ جب زرنش باہر آئی تو اتنے میں آلیار بھی آ چکا تھا۔ سوری زرنش، میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ جلدی آ گئے ہوں گے، اور آپ کو فجر کے ساتھ کچھ ٹائم مل جائے گا گپے مارنے کا، مگر آپ تو ٹریفک میں پھنس کر ہی ٹائم ضائع کر کے آ گئے ہیں۔ زرنش نے افسوس زدہ منہ بناتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں ہے، فجر ہمارے ساتھ گھر جا رہی ہے، وہاں جا کر دل کھول کر ہم گپے مار لیں گے۔ بس تم کچھ دیر کے لیے اپنی دوست کی جان چھوڑ لینا، آلیار مسکرا کر شرارت سے بولا تھا۔ آہ بھائی، آپ تو ابھی سے بدل گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات پہلے ہی بتا دوں، فجر پہلے ہی میری بیسٹ فرینڈ اور میری دوست ہوگی، اس کے بعد آپ کی بیوی۔ میں جب چاہوں اپنی دوست کے پاس آ سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں اور گپے مار سکتی ہوں۔ آپ ہم پر پابندی عائد نہیں کریں گے؟ اوکے میری اماں، منظور ہے، مگر اب بتاؤ فجر کہاں ہے؟ آلیار کی نظر فجر کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ٹریفک میں پھنس کر پہلے ہی لیٹ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کافی دیر پہلے گھر سے نکلا تھا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، فجر تو 10 منٹ پہلے ہی گیٹ پر آ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ تمہیں نہیں پتا؟ یار جا کر دیکھو نا، کیونکہ میں تو جب آیا مجھے تو فجر کہیں نہیں دکھائی دی۔ جی بھائی، میں اندر دوبارہ جا کر دیکھتی ہوں، زرنش بول کر کالج کے اندر واپس چلی گئی تھی، اور تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آتی اور اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسے پورے کالج میں کہیں بھی فجر نظر نہیں آئی تھی، اور اس کے گارڈ کا کہنا تھا کہ فجر واپس کالج کے اندر نہیں آئی۔ دونوں بہن بھائی پریشان تھے کہ فجر کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا، آلیار بہت پریشان تھا۔ اس نے مجبوراً اذلان کے نمبر ملایا، شاید وہ اذلان کے ساتھ چلی گئی ہو، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی اب اپنے دل کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کہیں فجر کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ اس نے اذلان سے پوچھا۔ آلیار کی بات سن کر اذلان اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ فجر کو تو وہ لینے ہی نہیں گیا تھا۔ وہ فجر ایسی نہیں تھی جو بنا بتائے کہیں جاتی۔ بات تیزی کے ساتھ پھیلی اور گھر کے تمام افراد کو پتہ لگ چکی تھی۔ دونوں خاندانوں میں قیامت کا سما طاری ہو گیا تھا، کیونکہ فجر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا فجر کہاں گئی۔ فجر کی ماں کی رو رو کر بری حالت ہو چکی تھی۔ منت اپنی بہن کے لیے رو رو کر پاگل ہونے لگی تھی کہ آخر فجر کہاں گئی، کیونکہ فجر کبھی یوں بنا بتائے نہیں جاتی تھی، اور فجر کتنی معصوم اور ڈری سہمی رہنے والی لڑکی تھی، یہ اس بات سے گھر کا ہر فرد بخوبی واقف تھا۔
फजर को घर की सबसे मासूम बेटी कहा जाता था। वजदान को जब अपनी बहन का पता चला तो इसने लेडी चोटी का जोर लगा दिया, मगर कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि फजर गई तो कहाँ गई। फजर के बाबा और ताया ने कॉलेज के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा था, मगर वो फजर का पता नहीं लगा सके। सलाहुद्दीन ने अपनी पोती का पता लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। थक हार कर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, मगर वो लोग फजर का पता लगाने में नाकाम रहे। जो हवेली खुशियों का गहवारा थी वो मातम ज़दा हो चुकी थी। हर कोई खामोश था, घर की औरतें हर वक्त रोती हुई नजर आ रही थी। आफिया बेगम की हालत बहुत ख़राब थी। बार बार बीपी शूट करने की वजह से इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ गया था। मेडिसिन देने के बावजूद इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। फजर का यूं अचानक गायब हो जाना कोई छोटी सी बात नहीं थी। अगर बात दौलत या जमीनों की होती तो रेड खानदान को कोई फर्क ना पड़ता, मगर यहाँ बात इज्जत की थी। घर की बेटी गायब हुई थी तो घर के मर्द सुकून से कैसे बैठ सकते थे। सबकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। हर कोई पूरी जान लगाकर फजर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फजर न जाने कितने घंटों बेहोशी की हालत में गुजार चुकी थी। जब इसे होश आया तो इसने एक बहुत वसीम कमरे में खुद को पाया, जहां रोशनी ना होने के बराबर थी, मगर इतनी रोशनी जरूर थी कि इसे सामने ही सोफे पर टेक लगाए हुए शख्स को पहचानने में देर नहीं लगी थी। वो इन ग्रे आंखों को कभी भूल नहीं सकती थी, जो इतनी कम रोशनी में भी चमक रही थी। ये वही आंखें थी जिनसे बचपन से ही फजर को शदीद डर महसूस होता था। वो कभी नजरें भरकर इन ग्रे आंखों में देख नहीं पाती थी। मुकाबले ने फुल ब्लैक कलर की ड्रेस पैंट और शर्ट पहन रखी थी। आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए हुए, एक हाथ साइड पर रखे, दूसरे से सिगरेट की कश लेते हुए रूम में धुआं छोड़ रहा था। इस शख्स की हालत इस वक्त काफी रफ थी। शर्ट के बटन आधे बंद और आधे खुले हुए थे, जिसके अंदर से इसके सीने के बाल नुमाया नजर आ रहे थे। साफ दिखाई दे रहा था कि मुकाबिल निडर शख्सियत का मालिक है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जिस मर्द के सीने पर घने और गहरे बाल होते हैं वो बहादुर और निडर होता है। और इस शख्स का सीना बालों से भरा हुआ था। स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस से पता चल रहा था कि वो बहुत मॉडर्न नेचर का मालिक है। इसकी डार्क ग्रे आंखों का कलर इसे पूरी स्टार बना रहा था, जैसे इसकी आंखों की गहराई में बहुत से राज दफन हो। भूरे बालों को स्टाइलिश कटिंग के साथ जेल लगाकर सेट कर रखा था। नजर आता था कि मुकाबिल नफासत पसंद और स्टाइलिश तबीयत का मालिक था, क्योंकि कपड़ों की हालत रफ थी, मगर बालों को बड़ी तरतीब से जेल लगाकर सेट कर रखा था। सुर्ख और सफेद चेहरे पर हल्की भूरी बियर्ड इस शख्स में निखार पैदा कर रही थी। हाथ में पहनी हुई ब्रांडेड वॉच इसके बालों से भरे हुए मजबूत मर्दाना हाथों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। चौड़ी हथेली पर चिपटी हुई लंबी लंबी मजबूत खुरदरी उंगलियां इसकी मर्दाना शख्सियत को और भी निखार रही थी। चेहरे पर शदीद गुस्से से उभरी हुई नसें इसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। फजर इन ग्रे आंखों से हमेशा डरती थी और इसे पहचानने में देर नहीं लगी। ये बुर्राक है। बुर्राक बचपन से लेकर जवानी तक इनके घर आता जाता रहा था, इसलिए बुर्राक को पहचानना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आप? फजर आंखें मलती हुई बड़े गौर से बुर्राक की जानिब देखकर खुद को यकीन दिला रही थी कि सच में बुर्राक है। हाँ मैं। बुर्राक की भारी गुस्सैली आवाज रूम में गूंजी तो फजर दुबक कर खुद में सिमट गई। गौर से देखो, कहीं मुझे पहचानने में गलती तो नहीं कर रही, कहीं मुझे तुम अपना आशिक तो नहीं देख रही हो। बुर्राक की भारी आवाज फजर के सामान से टकराई तो शक यकीन में बदल गया कि वो बुर्राक ही था। मैं कहाँ हूँ? मेरी दस्तरस में। मैं मुझे अपने घर जाना है। फजर डर कर पीछे होती हुई दीवार के साथ जा लगी थी। वो बच्चों की तरह डरी हुई टांगों के गिर्द हाथ बांधे हुए बैठी थी। भूल जाओ घर को, अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी दुनिया। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। यहाँ पर मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। बुर्रा की खौफनाक भारी आवाज से वजह चीख 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 उठी थी। इसके कानों पर हाथ रख दिए थे। बुर्राक की धाड़ पूरे रूम में गूंज रही थी। रूम खाली होने की वजह से रूम में आवाजें गूंजकर एक खौफनाक मंजर पैदा कर रही थी। रूम में सिर्फ एक बेड और सोफे के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। बुर्राक की आवाज से डरकर फजर अपनी जगह से झटके से उठकर तेजी से रूम के दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, जबकि बुर्राक अपनी जगह पर आराम से टांग पर टांग जमाए बैठा था। फजर रूम का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी बहुत तेज थी, जिसमें घना जंगल और लंबे लंबे दरख्त साफ दिखाई दे रहे थे। ये कोई बहुत ठंडा इलाका था, जहां पर शायद अभी बारिश हुई थी। रूम में भी काफी ज्यादा सर्दी थी, मगर बाहर तो सर्दी इसकी नाजुक सी जान की बर्दाश्त से बाहर थी। ठंडी हवा का झोंका जैसे इस पर मनो बर्फ आन गिरी हो। इस पर से सन सन करती हुई ठंडी हवाएं
اس کے پورے وجود کو برف سے زیادہ ٹھنڈا کر گئی تھی۔ دور سے آتی ہوئی جنگلی جانوروں کی آوازیں ماحول کو خوفناک اور پراسرار بنا رہی تھی۔ کہاں حویلی میں اپنوں کے بیچ میں ڈر کر رہنے والی فجر اس وقت اس گھنے جنگل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈر کر جلدی سے دروازے کے اندر واپس آ گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی تھی۔ باہر کا منظر اس کی نظروں کے سامنے سے جا نہیں رہا تھا۔ کتنا خوفناک منظر تھا، ایسا منظر جسے فجر موویز میں بھی دیکھ کر ڈر جایا کرتی تھی۔ ویسی جگہ پر تنہا اس خوفناک آنکھوں والے شخص کے ساتھ اکیلی، یہ سوچ کر فجر کا دل بند ہو رہا تھا۔ کر لیا شوق پورا؟ آج کے بعد اگر میری دسترس سے بھاگنے کی کوشش کی تو فجر تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ڈر کو بھی ڈر لگے گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس سے زیادہ خطرناک ہوں میں۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا سپاٹ مگر وہ غصیلے کڑوے لہجے میں بول رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا جو مجھے ایسی سزا دیں گے؟ وہ ڈر سے کانپتی ہوئی آواز سے بڑی مشکل سے سوال کر رہی تھی۔ آنسو اس کے حلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ براق کی دھاڑ ایک بار پھر سے روم میں گونج اٹھی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں۔ بکواس بند کرو ورنہ تمہاری حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ جھوٹ مت بولو، نفرت ہے مجھے جھوٹ سے۔ بچپن سے تمہارے بارے میں جو مجھے بتایا جا رہا تھا تم بالکل ویسی ہو، فریبی، گھٹیا، بدچلن، بد کردار۔ براق کے ایک ایک لفظ میں اتنی کڑواہٹ تھی کہ فجر کے کانوں میں ایسڈ کی طرح جلن ہو رہی تھی۔ مجھے بتائیں گے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے گندے الفاظ مجھے بول رہے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس لیے اتنے گھٹیا الفاظ سن کر اس کے شیشے کی طرح شفاف کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ واہ، کیا معصوم چہرہ ہے تمہارا۔ اگر میں تمہاری حقیقت سے واقف نہ ہوتا تو تم قسم سے مان جاتا کہ تم اتنی ہی معصوم اور شریف ہو۔ عاشق بنائے، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں راتیں گزاری، رنگ رلیاں منا کر، اور اب ایک نیا عاشق پکڑا اور اسے منگنی کا ڈرامہ رچا لیا۔ یہ سب کچھ تمہارے نزدیک معمولی چیزیں ہیں نا، اس لیے میں تمہیں تمہارا قصور کیسے بتا سکتا ہوں؟ قصور تو اس کو بتایا جاتا ہے جس کو احساس ہو کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ پلیز آپ مجھ پر جھوٹے الزام مت لگائیں۔ پہلی بات تو جس طرح آپ میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، آپ کو اس کا کوئی حق نہیں۔ نہ تو آپ میرے بھائی ہیں، نہ بابا، نہ داجی، نہ تایا۔ تو میں آپ کے سوالوں کی پابند نہیں ہوں۔ فجر نے پوری ہمت اکٹھی کر کے اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے والے کے شخص کو جواب دیا تھا۔ آہا، کیا بکواس کی تم نے! تم میرے سوالوں کے پابند نہیں ہو اور میرا تم پر کوئی حق نہیں۔ تم میرے ہر سوال کے پابند ہو اور تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، اور یہ حق میں تمہیں جتا کر دکھاؤں گا۔ بہت جلد تم پر میں سارے حق حاصل کر لوں گا۔ براق اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کر اس پر جھپٹتے ہوئے اس کے بال بے دردی سے مٹھیوں میں جکڑے کھڑا تھا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے بلبلا رہی تھی۔ مجھے بھی بہت درد ہو رہا تھا جب تم نے کسی اور کے نام کا لباس اپنے بدن پر پہنا تھا۔ مجھے بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی جو تم اس شخص کو دیکھ کر شرماتی تھی۔ کیسے تم نے کسی غیر مرد کے نام کا لباس اپنے بدن پر تن کیا؟ بے دردی سے اس کے جبڑے کو توڑنے کی حد تک دبا کر رکھا تھا۔ فجر کی آنکھوں سے گرم پانی روانی سے بہنے لگا تھا۔ وہ درد سے تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، مگر وہ بے درد صفاق انسان اس کے جبڑے کو دبوچے ہوئے تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ 21 سال کی معصوم سی فجر 27 سالہ براق کے سامنے بہت معصوم اور چھوٹی لگ رہی تھی۔ براق اپنی عمر سے کہیں زیادہ لمبی چوڑی شخصیت کا مالک تھا۔ براق کی ہائٹ 6 فٹ پلس تھی اور فجر کی ہائٹ اس سے چھوٹی تھی، اور براق جتنی لمبی چوڑی شخصیت کا مالک تھا، فجر اتنی ہی نازک اور معصوم تھی۔ وہ صفاق شخص اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا اور واپس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ روئی ہوئی فجر بنا دوپٹے کے وہیں فرش پر ڈری ہوئی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اسے گاڑی میں ڈالنے والی 2 عورتیں تھیں۔ مرد بھی گاڑی میں موجود تھے، مگر انہوں نے فجر کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس افراتفری میں اس کا دوپٹہ کہاں رہ گیا تھا اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے اس شخص کے سامنے بیٹھی تھی جس سے وہ ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ اپنوں سے بھری حویلی میں جب کبھی براق گھر میں آتا تو فجر سہم جایا کرتی تھی اور اپنے روم میں جا کر چھپ جاتی۔ آج قسمت سے اسے کس مقام پر لے آئی تھی کہ وہ اکیلی اس شخص کے سامنے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کوئی بھی صفاق شخص سے بچانے والا نہیں تھا۔ پلیز مجھے بتا دو میں کہاں ہوں۔ کچھ دیر پہلے بتایا کہ میری دسترس میں، میری قید میں، جہاں سے بھاگنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ براق کی دنیا ہے، کالی اور اندھیری دنیا، جہاں پر آنے کا راستہ ہے جانے کا نہیں۔ اور تمہاری انفارمیشن کے لیے اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تم پاکستان میں نہیں ہو تو کہاں ہوں یہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ میرے پاس آؤ۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے قریب بلایا۔ نہیں، وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے لفظوں کو توڑ رہی تھی۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ مجھے ہر بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ میں جتنی بار بات دہراؤں گا تمہاری سزا بھی اتنی ہی دگنی ہوتی جائے گی۔ قسم سے فجر، تمہارا وجود میری
اذیت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کی گرے آنکھیں غصے سے سرخ ہو کر اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی دھاڑ پر ڈری ہوئی فجر بچوں کی طرح زمین پر سرک سرک کر اس کے قریب تھوڑا اور دور پر آ کے بیٹھی۔ اور غریباؤں، میں نے کہا مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ تمہاری کھوپڑی میں میری بات گھس نہیں رہی؟ یا کوئی نیا طریقہ نکالوں تمہارے دماغ میں بات ڈالنے کے لیے؟ فجر ڈر سے کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ پسینے سے بھیگی ہوئی فجر تھوڑا سا اور کھسک کر قریب ہوئی تھی، مگر اب بھی وہ اس سے دوری پر تھی۔ روم میں اچھی خاصی ٹھنڈک تھی، حالانکہ ہیٹر لگا ہوا تھا، مگر شفاف شخص نے ضروری نہیں سمجھا تھا چلانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شدید ٹھنڈ میں بھی وہ ڈر سے وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے پاس آنا کہتے ہیں۔ فجر کی نازک سی کلائی کو اس نے صفاقی سے جھٹکا دیتے ہوئے کھینچا تو فجر زمین سے ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے سینے سے آن گری تھی۔ کہاں فجر کی نازک سی جان، اور کہاں یہ فولاد کی طرح سخت شخصیت کا مالک؟ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پھول تھی، اور وہ زہریلا کانٹا جو اس پھول کو زخمی کر رہا تھا۔ براق کے اوپر گرتے ہی فجر گھبرا کر پیچھے ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھے ہوئے اسے ملنے تک کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل نہیں سکی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس کے سینے پر گری ہوئی تھی۔ براق کی آگ کی طرح سلگتی ہوئی سانسیں منت کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے جسم سے اڑتی ہوئی مردانہ مہنگے پرفیوم کی خوشبو فجر کی سانسوں کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ فجر کا نازک سراپا جس کو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، آج وہ شفاق ظالم شخص کے سینے سے پوری طرح لپٹا ہوا تھا۔ فجر کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھنے تو اسے دے نہیں رہا تھا۔ ٹھنڈے یخ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اس شخص کا بدن آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے، مگر اس کے لیے میں تھوڑا انتظار کر سکتا ہوں۔ مگر جو کرنے والا ہوں اس کا انتظار میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کروں گا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے غصے سے بھری ہوئی نظروں سے فجر کی انگوٹھی والی انگلی کو دیکھا تھا۔ اس کی گرے آنکھیں غصے اور قہر کے شعلے برسا رہی تھی۔ فجر نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی تھی، جن آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں کبھی ہمت نہیں تھی، اور آج وہ پراسرار آنکھیں اس کی بے حد قریب اس کے اوپر گری ہوئی تھی کہ اگر تھی وہ اس طرح سے ذرا سا بھی ہلتی تو اس کی پنکھڑیاں اس کے جنونی سلگتے لبوں سے ٹکرا کر ملاپ کر لیتی۔ کیسے تم نے کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجانے کی جرات کی؟ وہ ایک بار پھر سے دھاڑا تھا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک انداز سے روم میں گونج رہی تھی کہ فجر کا دل ڈر سے بند ہونے لگا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، وہ دعائیں کر رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ خود کو تنہا اکیلا محسوس کرتے اتنی خوفزدہ تھی کہ آنکھیں بند کیے ہوئے وہ خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم بچپن سے میری آنکھوں میں چھپی ہوئی محبت کو نہیں دیکھ سکی، اور یہ انگوٹھی کب پہن کر اب تم صرف میرے لیے بدلا ہو، صرف ایک بدلہ، ایک انتقام، اور زیادہ کچھ نہیں۔ اب میری اذیتوں کے لیے تیار رہنا۔ کڑوے لہجے سے کہتے ہوئے براق نے بڑی بے رحمی سے اس کی نازک کانچ جیسی انگلی کو مروڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دور پھینکی تھی، اور سلگتی ہوئی سگریٹ جسے وہ ملتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا اسے اٹھا کر فجر کی انگوٹھی والی انگلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ وہ صفاقی سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ مجھے بھی بہت درد ہوا تھا جب میں نے تمہیں کسی اور کی دلہن بننے کے خواب دیکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں سب پتا تھا کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی انگلی کو جلا کر اسی ہاتھ کو سختی سے پکڑے ہوا تھا۔ مجھے بھی بہت درد ہوا تھا جب 13 سال کی عمر میں نے یہاں پر تمہارا نام لکھوایا تھا۔ اسے اپنے سینے پر ہی دوسری جانب کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے شرٹ کی سائیڈ کھینچ کر ہٹائی تو بچے کچے بٹن بھی ٹوٹ کر فرش پر گر کر آواز کرنے لگے تھے۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے اسے اب بھی اپنے اوپر پوری طرح سے گرائے ہوئے تھا۔ یہ دیکھو، 13 سال کا تھا جب سے دل کے اندر اور دل کے باہر پر تمہارا نام لکھوا رکھا ہے۔ اس نے دل والے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے دکھایا۔ اس کے دل والے مقام کے بالکل اوپر ہارٹ کے اندر فجر کا نام الفابیٹ لکھا ہوا تھا، جسے فجر نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ تمہیں پتا ہے، بچپن میں انجیکشن کی سرنج سے اتنا خوف زدہ ہو جاتا تھا کہ انجیکشن لگنے سے گھنٹوں پہلے رونا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، مگر تمہاری محبت میں گرفتار ہوئے براق نے بنا جسم کو سن کروائے اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے تمہارا نام لکھوایا تھا، اور تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا۔ تمہیں بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ اس دن منت کے نکاح میں جن نظروں کی تپش کو تم تلاش کر رہی تھی وہ میری نظریں تھی،
जो कि हर जगह तुम्हें देख रही थी। तुमने मेरी जानिब देखना तक गवारा नहीं किया और तुम इतनी मगरूर लड़की हो कि तपिश को पहचान भी नहीं सकी। छोड़ो मुझे। इसने शर्टलेस सीने पर गिरी हुई फजर की गिरी हुई फजर ने झटका देकर पीछे होना चाहा। फजर की ये जद्दोजहद इसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। बर्रा का गुस्सा शदीद से शदीद तर होता चला जा रहा था। अम्मी, आप मत रोएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इंशाल्लाह फजर घर आ जाएगी। कुछ नहीं होगा हमारी फजर को, आप परेशान ना हो। वरदान ने मुझसे वादा किया है कि वो फजर को ढूंढ कर लाएंगे। मन्नत अपनी माँ को मिलने के लिए हॉस्पिटल आई तो अपनी माँ को फजर के लिए रोता देखकर वो बड़ी बेकरारी से अपनी माँ के करीब होते हुए बेड पर लेटी हुई माँ के गले लग गई। दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और ना ही मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियों की ज़रूरत है। तुम्हारी हसरत खा गई मेरी बेटी को। देखा था मैंने कल जब मैं अपनी बेटी को प्यार कर रही थी तो तुम कितनी हसरत भरी निगाहों से देखती हुई रोकर वहां से चली गई थी। मन्नत की माँ ने बड़ी सफाकी से मन्नत को धक्का देते हुए पीछे किया और कड़वे अल्फाजों का जहर इस पर उंडेलते हुए कहर बरसाती नजरों से देखा। मन्नत फर्श पर गिर जाती अगर तेजी से पीछे खड़े वजदान ने इसे अपनी बाहों में न समेट लिया होता। अम्मी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं अपनी बहन से कैसे जेलस हो सकती हूँ? लानत है मुझ पर अगर मैं अपनी छोटी बहन से हसद करूँ तो। कैसे आपने मेरे लिए इतने गलत इतना गलत सोच लिया? वो बहन है वो बहन है मेरी। मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो कभी इसे हसद करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मन्नत आंसुओं से रोने लगी थी। आफिया बेगम कभी मौका मुनासिबत भी देख लिया करे। मन्नत हमारी सगी बेटी है और फजर की सगी बहन, तो वो क्यों फजर से जलन और हसद करेगी? किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं आप मन्नत के लिए? आसिर विर्क अपनी बेटी की तौहीन होते हुए देखकर तड़पते हुए आगे बढ़ा। मन्नत को अपने सीने से लगाकर सर पर हाथ रखा। नहीं बाबा, कोई बात नहीं, वो मेरी माँ है, इन्हें पूरा हक है कुछ भी कहने का। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, ना तुम मेरी सगी बेटी हो और ना ही तुम फजर की बहन हो। दूर रहो मेरी बेटी से और मुझसे। क्या बकवास कर रही हो आफिया? होश में तो हो? आसिर विक ने कहर बरसाती नजरों से आफिया की जानिब देखा। रूम में खड़े हुए वजदान और मन्नत ने हैरान होकर आफिया बेगम के अल्फाजों को समझना चाहा था। रूम में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। नहीं है ये मेरी बेटी और नहीं है और दबा सकती सच को मैं अपने अंदर। घुट घुट कर मर रही हूँ मैं। जानती हूँ कि इस बात के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी नज़रों से गिर जाऊंगी। खत्म हो जाएगा आफिया का वजूद। हर कोई मुझे हकारत की नज़रों से देखेगा। मगर मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस लड़की को, इस गंदगी को मुझसे दूर ले जाएं। आफिया न जाने क्या कहने की कोशिश कर रही थी। इसकी आंखों में बहते हुए आंसू इसके अंदर के दर्द का हाल बयान कर रहे थे। वो इस वक्त बहुत बड़े दर्द से गुजर रही थी। वजदान और मन्नत तो आंखें चुपकाए बिना आफिया की जानिब देखे जा रहे थे कि वो क्या बोल रही थी। वजदान बेटा, तुम मन्नत को लेकर घर जाओ। आसिफ विक को मुनासिब नहीं लगा था कि वजदान और मन्नत इस वक्त यहाँ रुके, क्योंकि आफिया के अल्फाजों को आग कहीं इसकी बेटी के वजूद को झुलसा न दे। इस डर से वो अपनी बेटी को वहां से भेजना चाहता था। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। आज मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अम्मी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। और अम्मी, आपने क्या कहा और कैसे कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आपकी बेटी हूँ। मन्नत तड़प कर अपने बाप से दूर होकर अपनी माँ से जाकर लिपट गई। पीछे हटो, नफरत है मुझे तुम्हारे वजूद से। तुम मेरे जिस्म से पैदा हुई वो गंदगी हो जिसको देख देख कर मैंने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर ली। तुम्हारी हसरत मेरी बेटी को निगल गई। तुम हमेशा मेरी बेटी से जलती थी। मैं जब अपनी बेटी को प्यार करती थी तुम्हारी जलन मुझे नजर आती थी। आज ठंडक पड़ गई तुम्हारे कलेजे को। तुम मर क्यों नहीं जाती हो मन्नत? पूरे जोर से मन्नत को धक्का देते हुए खुद से दूर किया। मन्नत जमीन पर जा गिरी थी। आफिया चची, बस कर दे। वजदान ने तड़प कर मन्नत को जमीन से उठाया। गुस्से से भरी नजरों से आज पहली बार वजदान ने आफिया की जानिब ऐसे देखा जैसे वो अपनी चची को कच्चा निगल जाएगा। अगर आप मेरी बीवी से नहीं बात करना चाहती तो मत करें, मगर आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी बीवी की तौहीन करें। वजदान की धार रूम में गूंजी थी। ये तुम्हारी बीवी नहीं, गंदगी का ढेर है जिसको तुम सीने से लगाए रखते हो। ये विर्क खानदान का खून ही नहीं। चुप कर जाओ आफिया, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? आसिर विर्क की गुस्से वाली आवाज़ से एक बार रूम में खामोशी छा गई थी। वजदान बेटा, तुम प्लीज़ मन्नत को लेकर घर जाओ। आसिफ विर्क इस वक्त सिर्फ वजदान और मन्नत को वहाँ से भेजना चाहता था। अभी तक तो हालात इसे खुद समझ नहीं आ रहे थे, तो वो मामले को कैसे संभालता? बाबा, मैं नहीं जाऊँगी। कैसे अम्मी, कैसे आप मुझे इतने गंदे अल्फाज बोल सकती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप माने या ना माने।
इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। आप मुझसे नफरत करती हैं तो करती रहें, मगर आपके नफरत करने से हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। जानती हूँ ये सब आप मुझे खुद से दूर करने के लिए बोल रही हैं। मन्नत इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहती थी कि वो आफिया और आसिफ की बेटी ही नहीं है। अम्मी प्लीज़ खुद को मुझसे दूर करने के लिए मेरे वजूद को मशकूक मत बनाएं। मैं आपकी और बाबा की बेटी हूँ। प्लीज़ ये मत भूलें कि मैं गंदगी हूँ। मन्नत रोकर तड़पती हुई अपनी माँ के पैरों में जाकर बैठ गई। वो वजदान के हाथों से ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाकर जा चुकी थी। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम नाजायज़ हो। नहीं हो तुम मेरी औलाद। तुम किसी बेगैरत की गलती का नतीजा हो। तुम किसी घटिया शख्स का खून हो। नहीं हो तुम मेरे और आसिफ की मोहब्बत की निशानी। तुम मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा हो जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकती हूँ। ना तुम सामने रहकर मुझे भूलने देती हो। तुम गलाजत हो, तुम अजाब हो मेरा। बस चलता तो तुम्हें बचपन में ही गला घोंट कर मार देती। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी फजर के साथ न रहने देती। दुआएं दो इस शख्स को जो हमेशा बीच में आकर मुझे रोक देता था। इस शख्स की आंखों में जो तुम्हारे लिए प्यार था, इस प्यार के सामने हमेशा मैं हार जाती थी। हमेशा इस शख्स की खातिर मैंने तुम्हें अपने घर में अपने साथ रखा, क्योंकि ये शख्स तुमसे प्यार करता था। आफिया का इशारा अपने शौहर आसिफ विर्क की तरफ था। पता नहीं क्यों तुम्हारे मुंह पर तकिया रखकर सालों पहले तुम्हें ख़त्म नहीं कर दिया। अगर बचपन में ही तुमसे जान छुड़वा लेती तो आज तुम्हारी हसरत की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर ना होती। आफिया से फजर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी लाडली बेटी की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए आज सालों से चुप रखे हुए रोजे को वो तोड़ चुकी थी। आफिया बकवास बंद करो। चौधरी आसिफ विर्क का भारी हाथ हवा में लहराता हुआ आफिया बेगम की गाल पर पड़ा तो वो वहीं बेड पर गिर पड़ी थी। आज 24 घंटों के बाद इनकी तबीयत में बेहतरी आई थी। आसिफ विर्क को तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह आफिया पर हाथ उठाएगा। इसने अपनी इतने साल की शादीशुदा ज़िंदगी में आज तक कभी गुस्से से आफिया से बात तक नहीं की थी, और वो इतनी मोहब्बत करता था आफिया से कि आज भी वो आफिया को देखता तो इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती। मगर आज अपनी बेटी के वजूद पर पड़ते हुए कीचड़ की छींटों को देखकर आसिफ विर्क ने वो किया जिसका वो करने का सोच भी नहीं सकता था। आसिफ, आपने मुझे थप्पड़ मारा इस लड़की के लिए। आफिया रोते हुए दर्द भरी निगाहों से इसे देख रही थी। उंगली का इशारा मन्नत की जानिब था। ये लड़की मेरी है, और जो कोई मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछालेगा मैं इसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। तुमने जुरात कैसे की इतने गंदे अल्फाज मन्नत और अपने बारे में बोलने की? तुम्हें ज़रा एहसास नहीं कि मन्नत के साथ साथ तुम अपनी इज्जत को भी तार तार कर रही हो? मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं बोला, सच कहा है। जानती हूँ सच बहुत कड़वा है और बहुत गंदा है, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसी डर से सालों मैंने तड़प कर जलते हुए गुजारे हैं। आपको इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, इसलिए खुद बर्दाश्त करते करते मैं पागल होने लगी हूँ। और जानती हूँ इस सच के बाद मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगी। जानती हूँ आप मेरे वजूद से नफरत करेंगे, करनी भी चाहिए। मुझ जैसी औरत नफरत के ही लायक है। आफिया, आफिया खामोश हो जाओ। ज़बरदस्ती इसके मुंह पर हाथ रखते हुए आसिफ इसे खामोश करवाना चाहता था। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं ये सच बताना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं इस सच को अपने अंदर दबाते दबाते। जब मरना ही है तो सच बताकर ही क्यों ना मर जाऊँ। मैं डिप्रेशन से पागलपन तक पहुँच चुकी हूँ, इसके गंदे वजूद को छुपाते छुपाते। आफिया ने एक बार फिर मन्नत की जानिब जहरीली नजरों से देखा था। आफिया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, हलक से जुबान खींच लूंगा अगर तुमने मेरी बेटी के लिए दोबारा कुछ गलत कहा। आसिफ विर्क की आवाज़ एक बार रूम में गूंज उठी थी। आसिफ विर्क सिर्फ एक मर्द होने की वजह से रो नहीं रहा था, मगर इसके दिल में दर्द की इतनी लहरें थी कि इसका दिल चाह रहा था वो आज अपनी मर्दानगी को एक साइड पर रखकर अपने दिल के दर्द के आंसुओं को बहा दे। अगर सामने बैठी हुई शख्सियत इसकी मोहब्बत, इसकी जान ना होती तो इस औरत का गला घोंट देता जो अल्फाज इसने इसके लिए इस्तेमाल किए थे। कैसे आज इसकी मोहब्बत, इसकी बीवी अपनी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी, और वो क्या कहना चाहती थी वो अब तक समझ नहीं पाया था, और ना ही वजदान को समझ आ रहा था कि इसकी माँ मन्नत के लिए इतनी घटिया बातें क्यों कर रही है। अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं आपके नज़दीक नहीं आऊँगी। मगर अम्मी, ये सब मत बोलें। मन्नत रोकर हाथ जोड़ते हुए करीब जाना चाहती थी, मगर इस बार वजदान ने इसके हाथ को मजबूती से थामे रखा था। इसे आगे नहीं बढ़ने दिया था, क्योंकि जिस तरह से आफिया बेगम ने इसे धक्के देकर जलील किया, वजदान को कहाँ मंजूर था कि इसके यार की कोई इसे ऐसे तजलील करे, बेशक वो हंसती इसकी माँ ही क्यों ना हो। मन्नत वजदान का गुरूर थी, और कैसे वो अपने गुरूर को यूँ जलील होता देखती। तुम मेरी नज़रों से दूर चली जाओ और कभी मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना तुम मेरी बेटी, और हकीकत यही है कि तुम नाजायज़ हो। इस
اس کو مانو یا نہ مانو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھ پر تھوپ ہی گئی ہو۔ تم میری زندگی کا وہ کالا سایہ ہو جس کی وجہ سے میری ہنستی مسکراتی زندگی ایک عذاب بن کر رہ گئی۔ نہ میں جی سکتی تھی، نہ میں مر سکتی تھی، نہ میں کسی کو بتا سکتی تھی، نہ تو اس بھیانک راز کو آج تک میں اپنے دل میں پوری طرح سے اندر دفن کر سکی۔ تم کالی رات کی وہ حقیقت ہو جسے اگر میں بھولنا بھی چاہوں تو تم مجھے نہیں بھولنے دیتی۔ تمہارا چہرہ، تمہارا وجود ہمیشہ میرے لیے اذیت تھا اور اذیت ہی رہے گا۔ وجدان، میں نے کہا منت کو لے کر گھر جاؤ۔ آصف ورق کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بھاری آواز میں لرزش اور غصے کی شدت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ چکراتے وجود کو آصف ورق دیوار کے ساتھ ایک لگائے زبردستی کھڑا تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ اگر وہ دیوار کا سہارا نہ لیتا تو شاید آج وہ مضبوط جان شخص لڑکھڑا کر زمین پر گر جاتا۔ ایک مرد کے لیے اس کی عزت سے زیادہ نازک کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہاں چودھری آصف ورق کی عزت کی دھجیاں خود اس کی محبت اس کی بیوی اڑا رہی تھی۔ کہاں شہر کی باعزت ہستیوں میں آصف ورق کا شمار ہوتا تھا، اور کہاں اس کی محبت اس کی بیوی اپنی بیٹی اور اپنے وجود کو مشکوک بنا چکی تھی۔ آصف ورق کی رگیں غصے اور درد کی شدت سے اتنی تنی ہوئی تھی کہ اس بار وجدان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ منت کو لے کر چلا جائے۔ بابا، میں نہیں چاہوں گی۔ آپ آج یہ بات کلیئر کریں، کیوں امی میرے لیے ایسا بول رہی ہیں؟ تھک گئی ہوں بابا میں اس بچپن سے امی کی نظروں میں نفرت دیکھتے دیکھتے، اور آج تو امی نے مجھے خود سے دور کرنے کے لیے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ پلیز منت بیٹا، ایک بار آپ وجدان کے ساتھ چلی جاؤ، ورنہ تمہارے بابا کا دل پھٹ جائے گا۔ اگر تم اپنے بابا کی زندگی چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ آصف ورق کا لہجہ بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ بابا، اللہ تعالیٰ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، مگر بابا پلیز، میں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے امی کے پاس رکنا ہے اور اپنے سوالوں کے جواب چاہیے مجھے۔ منت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان زبردستی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا روم سے نکل گیا، جبکہ آصف دیوار کے ساتھ ایک لگائے کھڑا حیرانی سے عافیہ کو دیکھ رہا تھا۔ عافیہ، یہ کیا تھا؟ وجدان اور منت کے جانے کے بعد آصف نے سپاٹ اور خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیوں؟ کیا تم نے یہ سب؟ ایسی کیا نفرت ہے تمہارے دل میں میری بیٹی کے لیے کہ تم نے اپنے کردار تک کی دھجیاں اڑانے میں دیر نہیں لگائی؟ وہ خالی خالی نظروں سے عافیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی آصف؟ میں اس لڑکی سے نفرت نہیں کرتی، وہ لڑکی میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور اسے اپنی بیٹی مت کہو۔ ہماری بیٹی صرف فجر ہے، فجر۔ اس لڑکی کو بار بار اپنی بیٹی کہہ کر آپ میرے زخموں کو تازہ کر دیتے ہو۔ کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے کردار کی دھجیاں اڑا کر مجھے اچھا لگ رہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ عورت کی عزت اگر ایک بار چلی جائے تو کبھی دوبارہ نہیں ملتی۔ مر گئی ہوں میں، آج یہ بات اپنی زبان پر لا کر ختم ہو گیا ہے۔ عافیہ کا وجود، آپ نہیں سمجھ سکتے میں اتنے سال کس اذیت میں گزارے ہیں۔ وہ چیختے ہوئے اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی، وہ بے قابو ہوتے ہوئے اپنے ہی منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی۔ آصف نے زبردستی اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اپنے گلے سے لگانا چاہا تھا۔ وہ کیسے اپنی عافیہ کو، اپنی محبت کو اس طرح سے تڑپ کر خود کو اذیت دیتے ہوئے دیکھتا، جس کے لیے اس نے ایک وقت میں اپنا گھر تک چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے پیارے بابا جان تک کے سامنے نافرمان ثابت ہو گیا تھا۔ یہ کون سا وقت آ گیا تھا کہ وہ عافیہ کو اتنی تکلیف میں دیکھ رہا تھا؟ جس عافیہ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اس کے اندر اتنا ڈپریشن، اتنا درد تھا، مگر یہ درد کب اور کہاں سے آیا؟ کیوں وہ اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی محبت کے درد کو محسوس نہیں کر سکا؟ کب اس نے غفلت برتی اور کب یہ سب ہوا؟ کب اس کی جنت میں آگ لگ گئی اور اس اندازہ تک نہیں ہوا؟ جس شدت سے وہ رو رہی تھی، وہ درد دیکھ کر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا اس نے کہاں کیا غلطی ہو گئی۔ عافیہ کوئی بچی یا ناسمجھ عورت نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی بات ایسے ہی بول دیتی، مگر آصف حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ حقیقت اتنی کڑوی اور نکیلی تھی کہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر، اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے کر، اسے کانپتے ہوئے وجود کو ساتھ لگانا چاہا تھا، مگر وہ تو غصے سے بارود بنی ہوئی تھی۔ آصف، مجھ سے دور رہیں۔ آج تک میں نے آپ سے اپنی حقیقت چھپائی، میں سیلفش تھی اس لیے چھپائی۔ چیختے ہوئے وہ آصف کو دھکا دے کر خود سے دور کر چکی تھی۔ اس سے دور ہو کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا اس کا بی پی ایک بار پھر سے شوٹ کر چکا ہے۔ میری جان، میری بات سنو، ہم جو بھی بات ہے آرام سے بیٹھ کر کریں گے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اسے پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے پرسکون کرنے کے لیے آصف نزدیک ہوا تو عافیہ نے ہاتھ کے اشارے سے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے سختی سے اسے دور رہنے کو کہا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آج تک میں سیلفش بن کر آپ سے اس حقیقت کو چھپاتی رہی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کو بتاتی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آصف، آپ میری زندگی ہو۔ وہ روتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے آصف کی جانب دیکھ رہی تھی۔
مگر اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا وجود گندا ہے۔ کیوں ایک گندی عورت کو ہاتھ لگا کر خود کو میلا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بہت اچھے ہیں آصف، اور میں نجاست سے بھری، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ میں وہ عافیہ ہوں ہی نہیں جس سے آصف رک نے پیار کیا تھا۔ یہ عافیہ تو کب کی میلا وجود لیے آپ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہوئے رہ رہی ہے۔ وہ آصف کے چہرے کو دیکھ کر ہچکیوں سے روتی ہوئی پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ آپ دعا کریں میں مر جاؤں، ورنہ میں خود اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ اب نہ تو میں آپ سے دور رہ سکتی ہوں نہ آپ کے ساتھ۔ عافیہ، دوبارہ اپنی زبان سے اپنے لیے یہ الفاظ مت نکالنا۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ اگر تم نہیں تو آصف بھی نہیں، مگر میں تو مر چکی ہوں، اس کا کیا؟ اور اب آپ میری حقیقت جان چکے ہیں، اس کے بعد تو میں پل پل مروں گی۔ جب جب آپ میرے قریب آئیں گے مجھے خود سے نفرت ہوگی۔ آصف، میں نے کہا دور رہیے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ آپ مجھے سزا دیں، میں سزا کی مستحق ہوں کہ میں نے آپ سے اتنے سالوں تک یہ بات چھپائی۔ وہ روتے ہوئے قدم پیچھے لے جاتی رہی تھی، جبکہ آصف کی آنکھوں میں نمی اترتے ہوئے آخرکار اس کی داڑھی کو بھگونے لگی تھی۔ وہ مرد تھا، مرد کی بھی درد سہنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ آج وہ حد ٹوٹ چکی تھی اور صبر کے باندھ ٹوٹ کر سیلاب لے آئے تھے۔ آنسو گالوں سے پھسل کر داڑھی بھگونے لگے تھے۔ عافیہ، تم میرے لیے کل بھی میری زندگی تھی، میری آنکھوں کی روشنی تھی، آج بھی وہی ہو۔ نہ کل کچھ بدلا تھا نہ آج کچھ بدلے گا۔ کوئی بھی سچائی، کوئی بھی حقیقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تم نے بھی سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری نظروں سے گر جاؤ گی؟ جس شخص کو تمہارے سوا دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہو، اس کی نظروں سے تم کیسے گر سکتی ہو؟ مت کریں مجھ سے اتنی محبت، کیونکہ اب آپ پر میری حقیقت کھل چکی ہے۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر میں شرم سے ہی مر جاؤں گی۔ عافیہ کا بی پی اس قدر شوٹ کر چکا تھا کہ آصف کی نظروں کے سامنے وہ لہراتی ہوئی زمین پر گر چکی تھی۔ آصف نے جلدی سے اپنی بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ عافیہ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ آصف ایک پاس کھڑا ہوا خالی نظروں سے اپنی محبت کی بربادی دیکھ رہا تھا۔ آج وقت کس مقام پر لے آیا تھا؟ ایک طرف اس کی محبت اس کی بیوی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، دوسری طرف ایک بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ دوسری بیٹی اپنے وجود پر اچھالے ہوئے کیچڑ کو برداشت نہ کرتے ہوئے تڑپتی ہوئی گئی تھی، اور ایک طرف وہ خود تھا جس کا دماغ بند ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو چکی تھی۔ ایک ساتھ اتنے دکھ، اتنی کڑی آزمائشیں کسی بھی شخص کو توڑ دیتی ہیں، جیسے اس بہادر شخص کو سب آزمائشوں نے مل کر توڑ دیا تھا۔ منت منت، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ منت گاڑی سے اترتے ہی تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ سارے راستے میں روتے ہوئے آئی تھی۔ وجدان کے بار بار بلانے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ وجدان کے پہنچتے پہنچتے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وجی، آپ چلے جائیں، مجھے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ منت، تمہیں میری قسم، اگر تم نے خود کو نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ منت پلیز مجھے اندر آنے دو۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس کا کوئی حل نہ ہو۔ میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، مجھے بہلائیں مت۔ وجدان، کیا ہوا؟ شوہر کی آوازیں سن کر وجدان کی امی اور حریہ آ گئی تھی۔ امی جان پلیز اس وقت کوئی سوال مت کیجیے گا، وقت آنے پر میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ اس وقت مجھے منت کے پاس جانا ہے، بس دعا کریں کہ یہ پاگل لڑکی خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ مگر بیٹا ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں امی، منت اور چچی میں تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ وجدان نے اپنی بیوی کی بات کو رازداری سے اپنی ماں سے بھی چھپا لیا۔ وجدان کی ماں اور حریہ نے کوئی زیادہ سوال نہیں کیے۔ وجدان کے چہرے پر جو ڈر تھا اسے دیکھ کر ان کو مناسب ہی نہیں لگا تھا۔ اس گھر میں ہر فرد یہ جانتا تھا کہ منت میں وجدان کی جان بستی ہے، اور منت اگر تکلیف میں ہے تو وجدان پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بنا کوئی سوال کیے وہ دونوں وجدان کے کہنے پر وہاں سے چلی گئی۔ وجدان اس وقت صرف اکیلے میں منت کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ یہ بے حد سنگین اور حساس معاملہ تھا جسے بڑی عقل مندی سے سلجھانا تھا۔ منت اس وقت جتنی ٹوٹی ہوئی تھی وہ خود کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ تو ماں کا پیار نہ ملنے پر ہی ہائپر ہو جایا کرتی تھی۔ آج تو اس کے سامنے ایک ایسا سچ آیا تھا جسے اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ منت، اگر تم مجھ سے ذرا سا بھی پیار کرتی ہو تو دروازہ کھول دو آج۔ تمہارے دروازہ نہ کھولنے کا میں یہی مطلب نکالوں گا کہ تمہارے دل میں نہ تو میری کوئی عزت ہے اور نہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اور نہ میرا پیار اس لائق ہے کہ وہ تم سے کوئی بات منوا سکے۔ وجدان کے بہت کہنے پر جب منت نے دروازہ نہیں کھولا تو اب وجدان نے اسے ایموشنل انداز سے کہا تو وجدان کی امید کے مطابق منت نے دروازے کا لاک کھول دیا تھا۔
مگر منت کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر وجدان کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ خود پر کافی تشدد کر چکی تھی، چہرے پر تھپڑوں کے نشانات بتا رہے تھے۔ اس نے اپنے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نوچا ہے۔ پاگل لڑکی، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تڑپ کر منت کے قریب ہوا۔ مجھے آپ مجھ سے دور رہیے، آپ نے سنا نہیں امی نے کیا کہا تھا؟ اف، میں امی کیوں بول رہی ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ میری امی نہیں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ میں غلاظت ہوں، گندگی ہوں، اور آپ کی گندگی کے نزدیک مت آئے۔ وہ روتے ہوئے وجدان سے دور ہو گئی تھی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو اپنے بارے میں کچھ برا کہا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وجدان نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے بازوں کو زبردستی سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے مضبوط سینے سے لگایا، اور بازوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اسے خود میں سما لیا۔ شٹ اپ، میرے ساتھ یہ فلمی ڈائلاگ مت دہرانا۔ اگر اس پوری دنیا میں کوئی میرے لائق ہے تو وہ تم ہو۔ منت کی چٹپٹاہٹ کو وہ مضبوط بازوں کے دائرے میں قید کیے کھڑا تھا۔ اور تم کب سے فیصلے کرنے کا حق رکھنے لگی؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ فیصلے کرنے کا حق صرف وجدان کو ہے، اور وجدان کا فیصلہ آج بھی وہی ہے کہ تم میرے لیے دنیا کا بہترین انتخاب ہو۔ تم میرے لیے میرے خدا کا انمول تحفہ ہو۔ تم میرے لیے میری نیکیوں کا صلہ ہو۔ کبھی میری نظروں سے خود کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا ہو۔ تمہیں اجازت نہیں کہ تم اپنے بارے میں کچھ بول سکو۔ تم میری ہو اور تم پر سارے حق بھی میرے ہیں۔ وجدان دیوانوں کی طرح اس کے ماتھے پر لپ رکھ کر عقیدت سے چومتے ہوئے ہر ایک بات کو ایمانداری سے بول رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی جو منت کے زخموں پر مرہم لگانے کا کام کر رہی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں میں نہ جائز ہوں وجی۔ شش، تم میری ہو، صرف میری۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کچھ بھی کہے۔ وجدان نے اس کے درد سے تڑپتے وجود کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں وجی، جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، اور میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی انگلیاں اٹھیں گے۔ میں نہیں برداشت کر سکتی کہ کوئی میری بجی پر انگلیاں اٹھائے۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ وجدان کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے ہوئے محبت اور درد بھری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کسی کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وجدان بیڈ پر انگلی اٹھائے، اور نہ کسی کی اتنی جرات ہے کہ میری بیوی کی طرف انگلی اٹھائے۔ تم میری ہو، تمہارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کچھ بھی کہے، تمہیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں تمہاری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بس تم ٹینشن سے باہر نکلو۔ تمہارے یہ آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ وجہ آپ کو یہ چھوٹی اور معمولی سی بات لگ رہی ہے جسے میں برداشت کر لوں؟ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ میرا وجود ناپاک ہے۔ وجہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا وجدان وہی سمجھتا ہے جو اس کے نزدیک ٹھیک ہوتا ہے۔ تم میری ہو، میری بچپن کی محبت ہو، میرے جینے کی وجہ ہو، میری چلتی ہوئی سانسوں کی ضمانت ہو تم۔ اس سے زیادہ نہ مجھے کچھ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے۔ اور آج تو تم نے اپنے چہرے پر اپنا حق سمجھ کر یہ گستاخی کر لی ہے۔ آج کے بعد ایسی جرات بھی مت کرنا۔ منت، تم میری ہو، تم پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تم اپنے سارے حق مجھ پر استعمال کیا کرو۔ جب تمہیں خود پر غصہ آئے تو یہ اذیت میرے چہرے پر دے لینا، مگر اپنے چہرے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ منت کے چہرے پر انگلیوں کی چھاپ صاف نظر آ رہی تھی۔ وجدان نے لبوں سے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے آرڈر دیا تھا، وجیہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس خاندان کی بیٹی نہیں ہوں؟ اب آپ بھی مجھ سے پہلے کی طرح پیار کریں گے؟ منت کی آنکھوں میں بے یقینی کے رنگ بہت گہرے ہو چکے تھے۔ منت، یہ سوال کر کے تم میری محبت کی توہین کر رہی ہو۔ یار وجدان، کیا تمہیں میری محبت اتنی کمزور لگتی ہے جو اس معمولی سی بات سے کم ہو جائے گی؟ مجھے یہ بات معمولی نہیں ہے۔ منت نے کانپتے ہونٹوں سے اسے یاد دہانی کروائی۔ میرے نزدیک یہ معمولی بات ہے۔ میری محبت کی گہرائی بہت زیادہ ہے منت۔ مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ میری محبت میں تم کبھی کوئی کمی نہیں دیکھو گی۔ اور تم نے ابھی سے کیسے یقین کر لیا کہ تم اس خاندان کی بیٹی نہیں ہو؟ تم آصف چاچو کی بیٹی ہو اور وہی رہو گی۔ منت، اتنا دور تک سوچو۔ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، کسی غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے یہ کہا ہو۔ وجہ آپ کس کو تسلی دے رہے ہیں، مجھے یا خود کو؟ امی بچی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ان کے لیے ہمیشہ سے تکلیف کا باعث تھی۔ آپ غور سے سوچیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، بچپن سے امی نے کبھی مجھے پیار سے نہیں دیکھا، ہمیشہ مجھ سے نفرت کی حقارت سے خود سے دور رکھا ہوا تھا۔ سب کی دلیلیں کافی نہیں ہیں کہ میں ناجائز ہوں۔
منت کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ اس کے آنکھوں کے کنارے سوجنے لگے تھے۔ وجدان اپنے یار کی حالت دیکھ کر تڑپ رہا تھا، مگر اس وقت اس کا یار جس تکلیف سے گزر رہا تھا اس میں وہ اسے رونے سے بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں تھی۔ وجی، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں کوشش کر رہی ہوں اس بات کو میں برا حادثہ سمجھ کر بھول جاؤں، مگر امی کی باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بار بار لگ کر درد کی ٹیسیں اٹھا رہی ہیں۔ منت کے سر میں شدید پین تھا۔ وجدان نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ پین کلر کے ساتھ اسے نیند کی ٹیبلٹ بھی کھلا چکا تھا۔ وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وجدان اسے کون سی ٹیبلٹ کھلا رہا ہے۔ اس نے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دبا کر اسے پرسکون کر رہا تھا۔ وجدان کے محبت بھرے ہاتھ نے منت کے درد میں کمی لانی شروع کر دی تھی۔ منت کے دل کا درد وجدان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ایک طرف فجر کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، دوسری طرف منت پر اس کا راز ایسے کھلنا۔ چچی کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا، آصف چچا کا چہرہ بار بار وجدان کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس وقت وجدان اور آصف ایک ہی درد سے گزر رہے تھے۔ فجر اس کی بیٹی تھی اور وجدان کی بہن۔ وجدان حریہ کی طرح فجر سے پیار کرتا تھا اور اسے اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ بچپن سے ہی سب ایک ساتھ رہے تھے۔ وجدان اور اصلان بچپن سے ہی فجر کو اپنی بہن کی طرح بہت پیار کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک طرف آصف کی بیٹی تھی اور دوسری طرف وجدان کی بہن۔ ایک طرف آصف ورک کی بیوی تکلیف میں تھی اور دوسری طرف وجدان ورک کی بیوی۔ دونوں ہی اپنی بیویوں کی بے انتہا پیار کرتے تھے۔ دونوں مرد اس وقت کڑے امتحان اور درد سے گزر رہے تھے۔ ان کو اپنے دردوں کو سمیٹنا بھی تھا اور دونوں عورتوں کو سنبھالنا بھی تھا۔ منت کچھ دیر میں گہری نیند میں چلی گئی تھی اور وجدان نے اسے آرام سے تکیے پر لٹا دیا۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں پر کچھ ہی گھنٹوں میں زردی پھیل چکی تھی۔ وہ سالوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ منت کا چہرہ ہمیشہ کھلا کھلا رہتا تھا، مگر اس وقت اداسیوں نے اس کے خوبصورت چہرے پر ڈیرا جما رکھا تھا۔ ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے وجدان نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی اور روم سے نکل گیا تھا۔ اسی فجر کا پتہ لگانا تھا کہ فجر آخر کہاں گئی۔ پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل چکی تھی کہ صلاح الدین ورک کی پوتی اغوا ہو چکی ہے۔ کمشنر صاحب، ہمیں پہلی بار آپ سے کوئی کام پڑا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، میری پوتی غائب ہے۔ آپ اپنی ساری فورس لگائیں یا کچھ بھی کریں، مجھے میری پوتی چاہیے۔ چودھری صلاح الدین ورک کمشنر کے آفس میں بیٹھا ہوا اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ کمشنر صلاح الدین کا بیسٹ فرینڈ اور بچپن کا دوست تھا۔ صلاح الدین، پانی پیو، تمہاری نہیں میری بھی پوتی ہے۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری پوتی بہت جلد مل جائے گی۔ مجھے نہیں پینا پانی، تم میری پوتی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ مجھے کوشش نہیں، عمل دکھانی ہے، عمل دکھائی دینا چاہیے۔ میری پوتی بہت معصوم ہے۔ تم بے فکر رہو صلاح الدین، میں اپنی جان لگا دوں گا تمہاری پوتی کو ڈھونڈنے میں، مگر ثبوت کچھ اس طرح سے غائب کیے گئے ہیں کہ کہیں سے کوئی سرا پکڑا ہی نہیں جا رہا۔ ڈھونڈنے سے اسے خدا بھی مل جاتا ہے تو پھر اس کیس کا سرا کیسے نہیں ملے گا؟ کمشنر، مجھے تسلیاں نہیں، میری پوتی چاہیے۔ صلاح الدین کو صرف اس وقت اپنی پوتی چاہیے تھی، کسی کی تسلی نہیں۔ ہر بات پر صلاح الدین نے نظروں میں قہر اور غصہ تھا۔ صلاح الدین مجھ پر یقین رکھو یار، میں تمہارا دوست ہوں۔ تمہاری تکلیف میری تکلیف، تم گھر جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اور بے فکر رہو۔ میرا مقصد صرف اس کیس کو ہینڈل کرنا۔ میں نے فی الحال سارے کام سائٹ پر لگا دیے ہیں۔ ریاض بیٹا، آپ لوگ صلاح الدین کو لے کر ہاسپٹل جاؤ۔ میں بہت جلد تم لوگوں کو کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ ان کا بی پی ہائی لگ رہا ہے۔ ان کو تسلی دے کر باہر تک کمشنر صاحب نے خود چھوڑنے آیا تھا، کیونکہ صلاح الدین کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آج رات کو 10 بجے تک آپ لوگوں کو مل جائے۔ 10 نہیں تو 10:30 بجے تک پلیز ویٹ کر لیجیے گا، آج ڈبل ایپیسوڈ ملے گی۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔